ٹھیک ٹھیک نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. صلوات پڑھیں عظمت محمد وآل محمد. حضرات سرکار امیر العلماء تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْهُ كَيْدُهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طِيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم صلی اللہ محمد وآل محمد. حضرات چاند میں سے پڑھنے کے بعد میں دعوت دوں جناب ضیاء تخوی صاحب کو. وہ کچھ ہاں جی جی ہاں جی کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے. وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے. یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، علی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، علی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. آئیے حضرات میں گزارش کروں جناب ضیاء تخوی صاحب کی خدمت میں، کیونکہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ یہاں بہت پابندی کے ساتھ اور وقت کا بہت خیال رکھتے ہوئے ضیاء تخوی صاحب آئیے. آئیے تشریف لائیے. ماشاءاللہ کافی. نعرہ صلوات، نعرہ حیدری. سماعت فرمائے. جی بسم اللہ. ایک ربائی حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائے کہ زنجیر و قما کا متبادل کیا ہے؟ زنجیر و قما کا متبادل کیا ہے؟ اشک غم سرور کا مماثل کیا ہے؟ زنجیر و قما کا متبادل کیا ہے؟ اشک غم سرور کا مماثل کیا ہے؟ غم سبت پیمبر کا منایا نہ اگر، غم سبت پیمبر کا منایا نہ اگر، پھر جینے کا انسان کے حاصل کیا ہے؟ پھر جینے کا انسان کے حاصل کیا ہے؟ اور ایک ربائی اور سماعت فرمائیں کہ بینائی ملی چشم بصیرت جاگی، بینائی ملی چشم بصیرت جاگی، بے عقل میں کیا خوب عدالت جاگی.
بینائی ملی چشم بصیرت جاگی، بے عقل میں کیا خوب عدالت جاگی، شمشیر یہ کہنے لگی بابانگے دوحل، شمشیر یہ کہنے لگی بابانگے دوحل، در دست علی مجھ میں کرامت جاگی، در دست علی مجھ میں کرامت جاگی۔ اور ایک ربائی اور سماعت فرمائیں کہ اعمال کے سکے جو بھنانے نکلے، اعمال کے سکے جو بھنانے نکلے، محشر میں وہی کھوٹے پرانے نکلے، اعمال کے سکے جو بھنانے نکلے، محشر میں وہی کھوٹے پرانے نکلے، رومال میں زہرا کے جو محفوظ ہوئے، رومال میں زہرا کے جو محفوظ ہوئے، وہ اشک میرے مجھ کو بچانے نکلے، رومال میں زہرا کے جو محفوظ ہوئے، وہ اشک میرے مجھ کو بچانے نکلے۔ اور ایک سلام کے چند شعر ہیں وہ حاضر کر رہا ہوں کہ سماعت فرمائیں، دیکھیں رضا بھائی، کہ غریب و مفلس و نادار، غریب و مفلس و مظلوم کی صدا ہیں حسین، غریب و مفلس و مظلوم کی صدا ہیں حسین، وفا و صبر و تحمل کا معجزہ ہیں حسین، غریب
سلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد. شاہ سے رن کی اجازت بھول گئے نماز. ایک سلوات پڑھیں آپ. نہ کوئی خوف رہا دین مصطفیٰ کے لیے. نہ کوئی خوف رہا دین مصطفیٰ کے لیے. حسین آ گئے اسلام کی بقا کے لیے. حسین آ گئے اسلام کی بقا کے لیے. اور وہ تھے خلیل خدا یہ خلیل قریب و بلا. وہ ابتدا کے لیے تھے یہ انتہا کے لیے. وہ ابتدا کے لیے تھے یہ انتہا. سلوات پڑھیں آپ حضرات. جناب نے 5 منٹ دیے ہیں. 1 منٹ ہو گیا. 2 منٹ 3 منٹ باقی ہیں. گھبرا گھبرا زینب بھیا کو مدینے میں کہاں پائے گی زینب. گھبرا ارے گھر جا کر کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس اصغر بھی نہیں پاس. ہائے اپنے علی اکبر کو کہاں پائے گی زینب.
पी जाती हैं, आओ सूरत तो दिखा दो। हाय सामान सफर का करो घर जा, एगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैन। 5 मिनट का था ना, 5 मिनट में कंप्लीट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप हाजिर होकर सेहत के लिए दुआ करें। हज़रात, मैं बरैया नबतलाम सिफारिश करूँ सरकार आमिर और हमें जो रखना तशरीफ़ ला रहे हैं, रोज़ा खबर नंबर हो रहे हैं, आप उनके इस्तक़बाल में नारे सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामने जाओ तो बैठने गए, एक साहब कुर्सी डाल के बैठे हैं, तो उनको कुर्सी भारत देना हुआ भाड़ा के लिए। पता नहीं ना कि वो औरतों के लिए है। नारा हैदरी, नारे सलवात। गिर गया। तमाम हजरात से दरख्वास्त थी कि जो मरहूमीन जिन्होंने इस इदारे को कायम किया, या वो तमाम अफराद जो इस अशरे में खिताब फरमाते थे और अब हमारे दरमियान नहीं हैं, तमाम मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात सब के लिए एक बार सूरह फातिहा पढ़ो। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الطهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين البشير المصدق والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صلوات محمد وآله. عزیزان گرامی، ہم آپ کے سامنے اس چھٹی تقریر میں دعا، دین اور دعا، اس پر بات کرتے ہوئے ابتدا میں یہ عرض کر لیں کہ مقصد دعا ایک ہی ہے، اور یہ ہمارا آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو دعا میں یقین نہ رکھتا ہو۔ مذہب میں ہونے کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جب پریشانی ہو تو مذہب کا سہارا لے کے کسی سے رابطہ قائم کیا جائے۔ صلوات محمد و آل محمد۔
اور اس لیے ہمارے یہاں بھی اسلام میں بھی، قرآن میں بھی، شریعت میں بھی ہر جگہ دعا پر زور دیا گیا۔ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے ہم، اگر میرے پاس وقت رہا اور میں آج یا کل آگے کی تفسیروں میں آؤں، میدان جنگ میں بھی اسلام دعا کی طرف لے جاتا ہے، جہاد کے عالم میں بھی، میدان جنگ میں بھی دعا کی طرف لے جاتا ہے۔ کل بھی میں نے آپ سے بیان کیا تھا اور اس سے پہلے بھی۔ مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، وہ آپ سے بیان کروں۔ ایک بادشاہ وقت اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا ہے اور اس نے یہ دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک مجنون انسان بیٹھا ہوا ہے، پاگل ہے۔ اب ہم نے تاریخ میں تو نہیں دیکھا، مگر میرا ذہن یہی کہتا ہے کہ اس مجنون کو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم تاریخ کے واقعی پاگل کو بھی جانتے ہیں اور حقیقی نہیں ہو، یہ ذہانت اس مجمع کی دونوں کو پہچانتے ہیں ہم، صلوات محمد والے، ہر جگہ جہاں بھی ہم ہوں۔ اور اس لیے وہ بادشاہ وقت کو فکر ہوئی کہ کیوں نہ ہم تھوڑا تفریح کر لیں، ذرا کچھ خوش ہو جائیں۔ تو اپنے مجمع سے انہوں نے یہ کہا، جو لشکر والے تھے، ذرا رک جاؤ، تھوڑا اس پاگل سے مذاق کر لیں۔ اور وہ اس پاگل کے قریب سواری سے اتر کر گئے، اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا۔ سامنے اس کے قریب اس کا ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، اس مجنون کے پاس، اس دیوانے کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ کتا اس دیوانے کے پاس کیوں بیٹھا ہوا تھا یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بہت سے کتے ایسے ہیں جو دیوانوں کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں، بہت عقل مندوں کے پاس بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا فائدہ کہاں ہے۔ لیکن اس کتے نے جو دیوانے کے پاس بیٹھا تھا، اس نے یہ بتا دیا کہ ان دونوں کا ساتھ کیوں ہے اور کتنا ہے۔ ایک صلوات زور سے پڑھیں تو بس بات۔ ہماری تاریخ میں ایسے واقعات بہت ہیں اور میرے ذہن میں ہیں، لیکن وقت نہیں رہتا اس کا بھی ذہن میں آ گئی بات تو بیان کر رہا ہوں کہ دعا اور مفہوم دعا تمام مذاہب میں، ہر مذہب میں۔ کل رات کو میں سلطنت منزل کی مجلس میں وہاں یہ پڑھ رہا تھا کہ اگر تمام مذاہب پر نظر ڈالی جائے، کیوں لڑتے ہو آپس میں؟ مطلب سب کا آخر ایک ہی ہے، کوئی بھی ہو، ان سب کا آخر نسل کے اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی ایک ہی ہے۔ تشریحات میں کوئی جس کا جتنا دل چاہے کہہ لے جائے، جس فلسفی کو میں پیش کر رہا تھا، جس تاریخ کو پیش کر رہا تھا، ان سب میں آپ دیکھیں گے آخر میں ایک، کیونکہ عبادت کا مفہوم کسی ایک سے لو لگانا، ہر شخص جو عبادت کرتا ہے کسی بھی انداز میں، پرارتھنا ہو، پریئر ہو، عبادت ہو، آخر میں سب کا ذہن اس کی طرف جاتا ہے۔ تو جب وہاں سب ایک ہیں جا کر، تو یہاں کس بات پہ لڑائی لڑ رہے ہیں؟ کیا اس نے وہاں سے کہلوایا ہے ہم تمہارے ہیں ان کے نہیں ہیں؟ آپ کا ذہن گیا اس بات کی طرف، کیا اس نے وہاں سے کہلوایا ہے؟ میں صاف صاف کہہ دوں، کیا اللہ نے یہ کہا ہے ہم تمہارے ہیں ان کے نہیں ہیں؟ کیا بھگوان نے یہ وہاں سے کہلوایا ہے بس ہم تمہارے اور کسی کے نہیں ہیں؟ اگر ہم کو اسلام پر یقین ہے، کرسچینٹی پر یقین ہے،
سناتن دھرم کا ہم کو یقین ہے، جس مذہب کا بھی یقین ہے، تو سب کا عقیدہ یہ کہ ہزاروں سال پرانے مذہب ہیں۔ جب ہزاروں سال پرانے ہیں تو ہم تو وہاں نہیں تھے، وہ تھا جس پر آج بھی عقیدہ ہے، کل بھی عقیدہ تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ بات میں یہی میں تمام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اس دیوانے سے پوچھا، یہ بتاؤ تم اچھے ہو یا یہ کتا؟ اب بیچارہ کیا جواب دے؟ اگر وہ یہ کہے کہ میں اس کتے سے بہتر ہوں، صلوات محمد علیہ محمد، ایک روٹی کے ٹکڑے کو یہ میرا ساتھ نہیں چھوڑتا، جس سے ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ بھئی یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم اسلام کی بھی تاریخ کو اگر دیکھیں تو ہم لوگ ان لوگوں کے تقابل میں اگر آ جائیں کہ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے تمام مذاہب نے اپنا کام کیا، اسلام نے بھی اپنا کام کیا، اسلام نے بھی اپنا کام کیا۔ اور اسلام کی تاریخ خود مکے سے نہیں شروع ہو رہی ہے، مدینے سے نہیں شروع ہو رہی ہے۔ حالانکہ اگر میں یہ کہنا چاہوں تو صحیح ہوگا کہ اسلام کی تاریخ واقعی معنی میں مکے ہی سے شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، اگر میں پوچھوں گا تو آپ جواب تو نہیں دیں گے۔ آج بھی میں ایک سوال کروں گا اور اس سوال کا جواب میں اس مجمع میں اپنے نوجوان بچوں اور دوستوں سے چاہوں گا، جو جواب دے گا، میں بچیوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو وہاں بیٹھی ان کو بھی حق ہوگا، میں کہیں سوال کروں گا وہ دیکھوں سوال کا جواب کیا آتا ہے۔ اب جو امام باڑے میں لوگ بیٹھے ہیں، جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ادھر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو مشکل پڑے گی، لیکن جو سامنے مجمع ہے میں ان سے سوال کروں گا کہیں پر، دیکھوں کیا جواب آتا ہے۔ پہلے ایک صلوات محمد علیہ محمد پر۔ دیکھیے خیال کیجئے کہ حضور کا ارشاد ہے، میں اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو رسالت کا مفہوم ابھی میں سوال نہیں کرنے، وہاں میں خود سے کہہ دوں گا میرا سوال، وہاں سے آپ آگے آئیے۔ تاریخ کے کیلنڈر کے جتنے موڑ ہمارے سامنے ہیں، یہ حضرت آدم، یہ حضرت نوح، یہ حضرت ابراہیم، یہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، اور پھر ہمارے حضور۔ یہ تاریخ کے وہ موڑ ہیں کہ جن کے لیے کہیں کیلنڈر ہے اور کہیں کیلنڈر نہیں ہے۔ لیکن کہیں بھی کیلنڈر ہو یا نہ ہو، ایک بات سب کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ جب حضور نے فرما دیا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کن تو نبی آدم و بین الماء والطین، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی حضور نبی ہیں۔ تو جب حضور نبی ہیں تو اس سے یہ نہ غلط فہمی ہو کہ بس نبوت اس وقت سے ہے، کیونکہ حضور نے یہ بھی تو فرمایا ہے انا وعلی من نور واحد، تو جہاں سے نبوت ہے وہیں سے ولایت بھی ہے، صلوات محمد علیہ، جہاں سے نبوت وہیں سے ولایت بھی ہے۔ اور اس میں بہت سی اور حدیثیں ان کو چھوڑتے ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے سامنے وہ وقت بھی آیا کہ جب ہمارے حضور نے کم سنی میں بالکل یہ بتلا دیا کہ نبی کون ہوتا ہے۔ میں اس لیے آپ کے سامنے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ رسول کی رسالت، ہمارے حضور کی نبوت اور ہمارے حضور کی کمسنی کا رشتہ ایک ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں 40 سال پر جا کے حضور نبی ہوئے۔ ان سے میں کہوں گا آج تمام چینلز کے ذریعے جہاں جہاں بات جا رہی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ حضور کی نبوت 40 سال کے سن پر ملی۔
کیوں نہیں ہمارے علماء نے اس کو واضح کر دیا کہ عوام میں یہ بات ہی نہ رہ جائے؟ اور الحمدللہ ہمارا یہ مجمع جہاں بھی ہے وہ جانتا ہے کہ نبی من المہد الی اللحد، جہاں تک بھی ہے نبی ہی ہوگا وہ، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول، کہ جس وقت سے ہم ایک نام جانتے ہیں وہ نام ہے محمد، اس وقت سے وہ نام کا حامل، جو اس نام کا مالک ہے، نبی ہے، رسول ہے۔ اب اگر آغوش میں ہے ماں کی تب بھی رسول ہے، اور بڑے ہوئے جب بھی رسول ہے، اور بڑے ہوئے جب بھی رسول ہیں، جب اعلان نبوت کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی رسول ہیں، اس کے بعد بھی رسول ہیں۔ تو جیسے رسالت و نبوت ہر جگہ ہے تو ساتھ ساتھ ہے، وہ بھی ہر وقت سے رسالت کے ساتھ ولایت کا عہدہ لے کر موجود ہے۔ یہ نہیں ہے اگر رسول نے آغوش میں علی کو لیا تو ولایت ولی ہے، امام ہے، امامت ہے۔ خانہ کعبہ سے تلاوت کر کے علی نے بتا دیا کہ چاہنے والے تو سمجھ لیں گے، لیکن جو ذرا تردد رکھتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں، جب حضور کی ولادت ہوئی، اچھا یہ واقعات ہم کو اور آپ کو بتانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ بھی میں کبھی کبھی سوال کرتا ہوں کہ جو سوال آپ کے سامنے آتے ہیں تاریخ کے، حضور کی کمسنی کے واقعات، مولا کی کمسنی کے واقعات، کیا میرے حضور کی کمسنی کے واقعات کہیں قرآن میں ہیں؟ نہیں ہیں۔ مولا علی کی کمسنی کے واقعات کہیں قرآن کریم میں ہیں؟ نہیں ہیں۔ اچھا اب اس کے بعد آگے کی زندگی میں ان کے کمسنی کے واقعات ہمیں مل رہے ہیں۔ یہ ہم اور آپ سب کا طریقہ ہے، پوری دنیا میں جو انسان اپنے بزرگوں کو اس لائق پاتا ہے کہ ان پر فخر کر سکے، تو اپنی زندگی اگر ٹھیک ٹھیک ہے تو ان کا نام لیتا ہے۔ اب یا اس کی زندگی خراب ہے یا اس کے بزرگوں کا تذکرہ ناقابل تذکرہ، صلوات محمد و آل محمد پر۔ تو ہمیں تاریخ میں حضور کی کمسنی کے واقعات مل رہے ہیں، اور ان کے گھرانے میں سے ہر ایک کی کمسنی کے واقعات مل رہے ہیں۔ میں یہ کہوں گا چلیے امام حسن کی کمسنی مولا علی بیان کر دیں گے، امام حسین کی کمسنی شہزادی بیان کر دیں گی، لیکن خود شہزادی کی کمسنی کے واقعات چلیے مان لیا کہ رسول بیان کر دیں گے۔ مولا علی کی کمسنی کے واقعات آپ کہیں گے حضور نے بیان کر دی، ہمارے پاس آ گئے۔ خود حضور کی کمسنی کے واقعات جن کو ہم سب سے بڑا مانتے ہوں بعد خدا، جن کی امت میں اپنے کو کہتے ہوں، ان کی کمسنی کے واقعات کون بیان کرے گا؟ ابو لہب بیان کرے گا، ابو جہل بیان کرے گا، ابو سفیان بیان کرے گا، کون بیان کرے گا؟ ابو جہل کیا بیان کرے گا؟ اس لیے کہ اگر وہ بیان کرنا چاہے اپنی کمسنی کے واقعات، تو جب سامنے والوں کی کمسنی کے واقعات بیان کرنے کے قابل اس کے نزدیک نہیں تھے تو اپنا کیا بیان کرے گا؟ میں آگے کہہ دوں گا آپ کے سامنے، صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ غور کیجیے، حضور کنارے کھڑے ہیں، حضرت ابو طالب سفر پر جا رہے ہیں، کمسنی کا واقعہ نہیں ہے اس تفصیل کے ساتھ، تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ چلے جائیں گے یہاں میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ یہ وہ حضور ہیں کہ جو اب سن کتنا ہے، اب میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں مہینے اور تاریخ میں،
کہ مورخ نے لکھا کہ اس وقت حضور کا سن 12 سال 10 مہینے 20 دن یا 12 سال 2 مہینے 10 دن، مگر اتنا ہے کہ سال مہینہ تاریخ سب ہے یہاں۔ ایک شخصیت کا سن 12 سال 2 مہینے 20 دن، یہ مہینہ اور دن جو ہے یہ مجھے نہیں یاد آ رہے ٹھیک سے، لیکن ہے۔ تو تاریخ میں مورخ یہ لکھ رہا ہے کہ جب ابو طالب جا رہے ہیں اس وقت حضور کا سن جو ہے وہ 12 سال اور اتنے مہینے اور اتنے دن ہے۔ اب میں سن بتا دیتا جب بھی ٹھیک تھا، وہاں سن کے ساتھ مہینہ اور دن بھی ہے۔ یہ اتنے ہی تاریخ اور تفصیل سے کون بیان کرے گا؟ اب میں مسلمانوں سے ادب سے کہوں گا، آپ امتی ہیں اور ہر شخص جس کو چاہتا ہے اس کی زندگی کے ایک ایک واقعہ چاہتا ہے معلوم ہو جائے۔ آج یہی حالت سب کی ہے۔ معذرت تشبیہ نہیں پیش کرتا میں مثالاً، لیکن جانے کتنے اس دنیا میں ہیں بڑے بڑے مختلف قوموں کے لوگ جن کے وہ ہر واقعہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، یہ ڈھونڈ کے لائے، یہ ڈھونڈ۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ جو آپ کا رسول ہے اس کی کمسنی کے واقعات میں سے یہ بھی معلوم ہے کہ جب وہ کسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کا سن کتنا ہے، کیا سن، کتنا سال، کتنے مہینے، کتنے دن۔ یہ شرف اگر ہماری امت کو، قوم کو حاصل ہے کہ ہمیں اپنے رسول کے اتنے واقعات بھی معلوم ہیں، تو کم سے کم یہ بتا دو کس نے بتائے؟ ابو جہل نے بتایا، ابو سفیان نے بتایا، کس نے بتایا؟ یہ بڑے بڑے لوگ جو اس وقت کے بڑے موجود تھے انہوں نے بتائے۔ جب ان سے نہیں معلوم ہو پایا تو اب تو یقین کر لو کہ جس نے بتایا تھا وہ اگر رسول کی رسالت پر اتنی گہری نظر نہ رکھتا ہوتا تو اب تک یہ واقعات نہ پہنچتے۔ جس کے ذریعے رسول کی کمسنی کے واقعات مل رہے ہوں اسی کے ایمان پر شک کیا جائے۔ بڑے لحاظ سے میں کہوں گا وہ صاحب جہاں تشریف رکھتے ہیں کرسی باہر لے آئیں، کرسی باہر لا کر آپ لوگ بیٹھیں، وہ لیڈیز کے بیٹھنے کی جگہ چاہے وہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں۔ آپ کو اگر کرسی پر بیٹھنے میں زحمت ہے تو کرسیاں باہر رکھ لیجئے، کرسیاں کمرے سے باہر رکھ لیجئے۔ آپ لوگ بھی ادھر آ جائیے، جو اندر بیٹھے ہیں کمرے میں ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ وہاں کے بجائے باہر تشریف لے آئیں۔ اگر کرسی پر نہیں بیٹھ پاتے ہیں، کرسی پر بیٹھ سکتے زحمت ہے تو کرسی باہر رکھ لیں۔ وہ کرسی باہر رکھ کے آ جائیے، ہال میں کرسی رکھ لیجیے، بیٹے کرسی یہاں رکھوا دو ہال میں، وہ عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں، اور جو منتظمین ہیں وہ کم سے کم وہاں ادب سے جا کے سمجھائیں اور بتائیں، ان کے لیے کرسی باہر رکھوا دیں، وہیں پر رکھوا دیں ہال میں۔ وہ دونوں کمروں میں مرد حضرات نہ بیٹھیں، وہاں عورتیں بیٹھتی ہیں، انہی کی بیٹھنے کی جگہ۔ آپ لوگ کرسی رکھ کے باہر بیٹھیں۔ تو میرا مجمع غور کرے، حضرت عبد المطلب 120 سال کا سن ہو کے انتقال ہوا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں 100 سال، چلیے 100 سال مان لیں۔ قاعدہ یہ تھا اور آج بھی ہے کہ جب خاندان کا کوئی بزرگ جانے لگتا ہے تو اپنے قریب لوگوں کو کبھی نہ کبھی وصیت نصیحت کرتا رہتا ہے، بھئی آپ یہ خیال رکھنا، یہ خیال رکھنا، یہ خیال رکھنا، یہ خیال رکھنا۔ حضرت عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، خاندان قریب جمع ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کوئی نصیحت وصیت نصیحت۔ اس میں آپ کی نظر پڑی حضور پر۔ حضور کا سن حضرت عبد المطلب کی وفات کے وقت 7 سال سے زیادہ نہیں ہے، اتنے کم سن ہیں کہ 7 سال۔ اب اس وقت حضرت عبد المطلب کی نظر حضور پر پڑی، آواز دی۔ اس سے پہلے کے واقعات بھی ہیں، کیونکہ حضرت عبد المطلب حضور کے ادب اور احترام کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔
6 سال کا سن ہے حضور کا، 5 سال کا سن ہے. حضرت عبد المطلب ان کا احترام، ان کا ادب لوگوں کو بتا رہے ہیں. اس وقت حضرت ابو طالب نے بھی ایسے ہی کیا. جب ولادت حضور کی ہوئی ہے، یہ ولادت کے وقت کا معاملہ ہے، سنیے آپ. اور جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت آمنہ کے پاس سے تیز قدموں سے چلتی ہوئی آئیں حضرت ابو طالب کے پاس. حضرت ابو طالب آرام کر رہے ہیں. یہ معلوم ہے کہ آج فلاں جگہ پر آمنہ کے گھر میں ایک بچہ آنے والا ہے. ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد وہاں ہیں. وہ وہاں سے نکل کر آئیں اور ولادت وہاں حضور کی ہو چکی ہے. آئیں اپنے شوہر کے پاس، دیکھا وہ بے فکر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اتنا کہا، میں وہاں تھی، وہاں ایسے واقعات پیش آ رہے تھے. آمنہ کو کیا ہو گیا کہ بتا رہی ہیں ایران کے بادشاہ کے محل کے کنگرے گر رہے ہیں. وہ کہاں مکے میں اور کہاں باہر کے بادشاہوں کے محلوں کے حالات بیان کر رہی ہیں. اس کے بعد کا جملہ سنیے. حضرت ابو طالب نے، اگر ہماری دنیا کا کوئی انسان ہوتا تو وہ پریشان ہو کے کھڑا ہو جاتا. یہ مکے میں ہیں، کبھی باہر گئی نہیں ہے، یہ ایران کے حالات کیسے بیان کریں گی، یا حمیر کے حالات کیسے بیان کریں گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. حضرت ابو طالب نے بڑے اطمینان سے کہا، اس میری سبتن ابشرک بمثلہ، صبر کرو. عربی میں سبت سین بے تے 30 سال کی مدت کو کہتے ہیں. صبر کرو 30 سال، میں تم کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں، بس یہ ہوگا کہ وہ نبی نہ ہوگا. صلوات محمد علیہ. میں یہ کہوں گا کہ اگر دنیا غور کرے تو یہ چند جملے نہیں ہیں اس میری سبتن ابشرک بمثلہ نبوہ، بلکہ میں کہوں گا کہ اس کو اگر ٹھیک سے ہم سمجھنا چاہیں تو یہی کلمہ حضرت ابو طالب ہے. پڑھیے صلوات محمد علیہ. یہی حضرت ابو طالب کا کلمہ ہے. اس میری سبتن، ٹھیک 30 سال کے بعد مولا کی ولادت. یہ 30 سال کی مدت پر نظر وہی رکھے گا جس کا رشتہ اس سے ہو. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اب اس کے بعد الا النبوہ، مگر وہ نبی نہ ہوگا. گویا رسول کی نبوت کا ابھی اعلان کر دیا. یا اشہد ان محمد رسول اللہ ہوا کہ نہیں. 30 سال کے بعد وہ آئے گا جو ان کا جیسا ہوگا. تو اشہد ان علی ولی اللہ ہوا کہ نہیں ہوا. یہ چند جملے نہیں، یہ پورا کلمہ ابو طالب ہے. صلوات محمد و آل محمد. پورا کلمہ ہے صلوات محمد و آل محمد. اور پھر جب آپ وقت گزر جائے، بات کہاں سے شروع ہوئی کہ حضرت عبد المطلب، اب جو بچہ کل ولادت جس کی ہوئی حضرت ابو طالب، جس کے لیے سب خبریں دے رہے ہیں، اب وہ 6 سال 7 سال کا ہے. اور حضرت عبد المطلب نے بلایا حضور کو. یہ بتلائیے میاں آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہاں میرا ایک جملہ ہے جو میں کہا کرتا ہوں، میرے ہی اپنا ہے، کہ فکر کے مطابق وہ پیش کر رہا ہوں. میاں یہ بتائیے آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. حضور نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سامنے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے دکھلائی دی. تیز قدموں سے گئے، حضرت ابو طالب سے لپٹ کر بتا دیا ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں.
اب میرا جملہ سنیے، دنیا کہتی ہے حضرت ابو طالب نے مولا کا انتخاب کیا کہ میرے ساتھ رہیں، میں کہتا ہوں ابو طالب کا انتخاب رسول سے نہیں ہے، رسول نے انتخاب ابو طالب کیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ کمسنی کا انتخاب ہے۔ اب وہی وقت جب ہمارے حضور کا آیا، اب یہاں کی کمسنی کی بات سن لیجئے، ایک بی بی آئیں، میری عادت ہے کہ جس کی کوئی بات بیان کرتا ہوں اگر مجھے یاد آ جاتا ہے اس کا نام تو میں اسے ضرور بیان کرتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ میں بہت تلاش کرتا رہا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی مادر گرامی کا نام اور ان کا شجرہ کیا ہے، فکر رہتی آپ ہی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی ہماری حضرات علماء ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، اساتذہ ہیں اس مدرسے کے، یہ لوگ جانتے ہیں نجف اشرف، شام، کہاں کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، ایران، شام، نجف اشرف، ان جگہوں سے یہ تعلیمات حاصل کیے ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے تشریف فرمائے۔ میرے لیے چھوٹے ہیں لیکن شاید ان میں سے ہر ایک کے سن سے پہلے میں یہاں کا پرنسپل بن چکا تھا۔ جو اندازہ کیجیے جب یہ کم سنی سے آگے، میرے سن سے بھی آگے، تو ماشاءاللہ امت کے لیے، قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے، اور دعا سب کو کرنا چاہیے کہ ان جیسے علماء اور ہمارے سامنے آتے جائیں، آتے جائیں، آتے جائیں، یہی آپ کی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ہم میں سے کوئی بھی اگر کہیں سیاسی زندگی سے ربط ضبط کرتا ہوا دکھلائی دے تو یہ دیکھ لیجیے گا کہ اس نے سیاست کی زندگی سے کچھ حاصل کیا، مال دنیا میں سے۔ اتنا بڑا ادارہ آپ کے سامنے ہے، جیسا 140 سال پہلے یہ تھا، یہ عمارت بننے کے ساتھ تقریباً 90 سال سے ہے۔ اس عمارت میں جو اضافے ہوئے وہ ہوئے، تو یہ سب قوم کی امانت ہے، نہ میری ہے، نہ ان کی ہے، نہ میرے بزرگوں کی تھی، یہ آپ کی امانت ہے۔ میری قوم کے جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سارے ادارے جن سے آپ کا نام ہے دنیا میں، یہ نہ سمجھیے خالی لکھنؤ، پوری دنیا میں اس کا نام ہے، اور اس لیے ہم اس بات کو یہی چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ 8 محرم کو کہیں گے، آپ سے اتنا کہیں کہ پھر وہ وقت آیا کہ ایک بی بی جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور میں یہیں پر یہ کہہ دوں ان کا نام صرف فاطمہ بنت اسد نہیں ہے بلکہ فاطمہ بنت فاطمہ بھی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور میں نے حسین یوم زینب جو یہاں ہوتا ہے، حسن مہدی صاحب اور جھبو میاں ہمارے لیے بہت عزیز ہیں کمسنی سے وہ، اور ان کے بڑے قومی خدمات بھی ہیں، ان کے جو یوم زینب منفرد انداز میں پوری دنیا میں ہوتا رہا۔ میں نے اس میں ایک جلسے میں تقریر میں یہ کہا تھا بڑے ادب سے اپنی ملت سے کہ آپ سب مناتے ہیں، کوئی دن یوم فاطمہ بنت اسد کیوں نہیں مناتے؟ اب بھی ویسے ہی مجھے نہیں معلوم کیوں ہوتا ہے، نہیں معلوم، تو میں اس لیے بات کو اہتمام کروں کہ ہمارے اسی مدرسے کے فارغ ایک بڑا نام ہے جو اس وقت سویڈن میں ہے، یورپ میں، مجھے ایک دفعہ دعوت دی گئی تھی ناروے اور سویڈن کی، لیکن ہم جا نہیں سکے تھے، میں اور میرے دوست عزیز مرحوم مولانا کلب صادق صاحب ہم دونوں ساتھ جا رہے تھے، نہ ان کو ویزا مل پایا نہ ہم کو مل پایا، تو ہم اس پروگرام میں جو بہت بڑا پروگرام ناروے میں تھا جہاں ہمارے اسی مدرسے کے ایک شاگرد، ہمارے شاگرد موجود ہیں وہاں پر بھی، وہ وہاں کے عالم ہیں جمعہ و جماعت، اور اسی طرح مولانا مقبول صاحب، مولانا مقبول حسین صاحب وہ ہیں جو بڑے فارغ عالم قابل۔ تو جب میں پریشان تھا ہر طرف یہ دیکھتا ہوا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا شجرہ کیا ہے،
اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری آواز یعنی کہاں کہاں جا رہی ہے چینل کے ذریعے. جب میں گھر جاتا ہوں تو کہاں کہاں سے فون آنے لگتے ہیں کہ ابھی سنا ابھی سنا. جو چینل چلا رہے ہیں وہ بھی قابل قدر ہیں کہ آپ کی اس لائیو ٹیلی کاسٹ سے دنیا بھر کے بہت سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں. میں کل یا پرسوں میں پھر آپ کا نام لوں گا. تو ہم نے ہر طرف تلاش کی، بڑی بڑی کتابوں کو دیکھا، نہیں ملا. تو میں نے اپنے مختلف لوگوں سے پوچھنا شروع کیا. اس میں آج ہمارے مرحوم استاد اس مدرسے کے تھے، ہمارے شاگرد تھے مولانا مجتبیٰ حسین صاحب اللہ، استاد الاساتذہ وہ بھی تھے. اور بڑی قابل شخصیت تھی مولانا مجتبیٰ صاحب کی، جو مغن اللبیب بھی جس کو بہت مشکل سے لوگ پڑھاتے ہیں یہاں پڑھاتے ہیں. نجف اشرف میں ہم لوگ، آپ کو ہنسی آئے گی، ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی تھیں. اس میں مولانا طالب جوہری صاحب ہمارے اچھے دوست تھے اور بڑا ساتھ ہوتا تھا. ایک موقع ایسا آیا جس میں انہوں نے کچھ کہے اشعار. اس میں کہ ایک شعر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. یا رب نہ رنج دیجو کسی بد نصیب کو، یا رب نہ رنج دیجو کسی بد نصیب کو، ورنہ وہ پڑھ ہی ڈالے گا مغن اللبیب کو. یہ اتنی سخت کتاب ہے. تو نجف اشرف میں بھی اس کتاب کو جو پڑھائے وہ بڑا استاد کہلاتا تھا. ہمارے مدرسے سے پڑھائی جاتی ہے تو اس وقت یہ پڑھاتے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا مولانا وہ مقبول حسین صاحب کی ایک کتاب ہے حضرت فاطمہ بنت اسد پر. اب مجھے یاد آیا ہاں میرے پاس ہے. تو میں نے اس سے نکالا، اس میں یہ پورا شجرہ موجود ہے. حوالہ بتا رہا ہوں، جس کو جہاں زحمت ہو وہ میری بات کو سنے اور جا کر مولانا مقبول صاحب کی کتاب کو دیکھے. اس کو اطمینان ہو جائے گا کہ شہزادی کا شجرہ بھی اور ہماری جناب فاطمہ بنت اسد کا شجرہ بھی اور مولا علی کا شجرہ نسب بھی اوپر جا کے ایک ہے. صلوات محمد وعلیہ. آئیے حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے سامنے آئی، ہاتھ اٹھائے، اے میرے پروردگار. دعا ہر جگہ دعا ہے، ہر جگہ دعا ہے. پالنے والے، اے میرے پروردگار میں تجھے تیرے انبیاء کا واسطہ دیتی ہوں، میں تجھے تیری کتابوں کا واسطہ دیتی ہوں، میں تجھے تیرے اس میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل کا واسطہ دیتی ہوں جنہوں نے اس کعبے کو بنایا. میں ان سب کا واسطہ دیتی ہوں. اے میرے پروردگار ان سب کا واسطہ میں دیتی ہوں، میرے جد ابراہیم کا واسطہ دیتی ہوں. اور سنیے گا دعا میں، اور اس کم سن کا وعدہ وکی کا واسطہ بھی دیتی ہوں جو میرے بطن میں ہے. دعا کس کس کا واسطہ؟ اللہ آپ کی لمبی زندگی عطا کرے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے. خدا دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے. یہ ذرا سا ادھر ہو جائیں، مولانا پیچھے ہیں، تھوڑا سا اور ادھر آ جائیے. آپ ذرا سا ایک نصیحت بن جاتی ہے، ایسا لگتا ہے. ادھر آپ بھی ادھر آئیے، آپ بھی پیچھے ہو جائیں. وہ پیچھے آئے نا مولانا ہیں. جملہ کہیں ابھی آپ
ماشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ سب کا واسطہ دیا ہے میرے پروردگار، ذرا غور کرنا۔ چاہتا تو میں یہیں پہ سوال کر لیتا ہے انعام دینے کے لیے۔ اتنے واسطے دیے حضرت فاطمہ بنت اسد نے، اس میں آپ سب کو کون سا واسطہ زیادہ اچھا لگا؟ جس کو سمجھ میں آیا وہ ہاتھ اٹھائے۔ میں اس کو انعام کے لیے نہیں قرار دوں گا، تو سب بتا دیں گے۔ اتنا آسان سوال ہے کہ اگر میں کہوں تو اس مجمع میں کوئی ایسا بچیوں میں مردوں میں نہیں ہوگا جو فوراً نہ کہہ دے۔ اب جو میں کہوں گا وہ آپ نہیں کہہ پائیں گے، کیونکہ وہ میں سوچ کر آیا ہوں، اس لیے میں آپ سے برتر نہیں ہو گیا ہوں۔ اس دعا نے ہم کو یہ بتلا دیا کہ دعا میں کس کا واسطہ دینا چاہیے۔ صلوات محمد وآلہ۔ ہم نے اپنی دعا میں یہ ناد علین تو بعد میں سیکھا، اس بیوی نے پہلے ہی بتا دیا کہ جب اس دنیا میں نہیں آیا میں تجھ کو تیرا واسطہ، تیرے انبیاء کا واسطہ، تیری کتابوں کا واسطہ، اور جو میرے بطن میں ہے آنے والا اس کا بھی واسطہ۔ یہ مولا علی کا واسطہ ان کی مادر گرامی نے دے کر بتلا دیا، کبھی جھجکنا نہیں علی کو پکارنے میں۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔ میری نظریں ہر جگہ مشکل یہ کہ میں سب طرف دیکھتا رہتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ باہر جو بیل کے نیچے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک صاحب کی پشت اس طرف ہے، وہ ادھر منہ کر کے بیٹھ جائے تو اچھا لگے گا، لوگوں کو جا کے کوئی متوجہ کر دے۔ ایک صاحب وہاں ان سے کہہ دیے ادھر رخ کر کے بیٹھے۔ احترام مجلس یہ ہے کہ ادھر رخ کر کے بیٹھے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے کہیے بہت معافی کے ساتھ ادھر توجہ کریں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں آپ تو موجود تھے جب میں نے اپنے مکھ منتری سے بھی یہی کہا تھا کہ میری عادت ہے کہ میں مجمع میں یہ بھی دیکھتے رہتا ہوں کس نے کان کھجایا۔ تو جب کوئی میرے سامنے بات کرتا ہے میں پوری توجہ سے سنتا ہوں، جب آپ سے توجہ چاہوں گا تو خود بھی توجہ کرنا چاہیے نہیں؟ وہاں کیا ہوا اب اس کے آگے نہیں کہوں گا، بس اتنا ان سب کا واسطہ دیا، آگے بڑھی۔ کچھ لوگ کنارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ جب آگے بڑھی تو خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، بی بی اندر گئیں۔ جب ایسی بہادر بی بی ہو کہ شق ہوتی ہوئی دیوار سے خائف ہو کے چلے جانے کے بجائے اندر جائے تو اسی سے پہچان لو کہ وہ اس کا بیٹا کیسا ہوگا جس کو وہ خود لقب شیر کا دے۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔ اندر گئیں، 4 دن تک اس مکان اس گھر میں رہی۔ لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہ تالے کو کھولے سے کہ شق تو برابر ہوگی دیوار۔ اب ان کو تو یہ حیرت ہوئی، دیوار شق بھی ہوئی اور پھر برابر ہو گئی، اب کیا کریں؟ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، 4 دن۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں جب 4 دن تک حضرت فاطمہ، آپ سب کی بھی توجہ کے لیے، آپ سب ماشاءاللہ دنیا بھر ایک جملے کی طرف متوجہ آپ سب کو کرنے جا رہا ہوں، آپ کو توجہ میں آئے گا، اگر رہا ہو تو بتائیے گا مجھے، آپ بھی بتائیے گا مجھے۔ یہ 4 دن تک ایک بیوی ایک مکان میں بند رہیں، کیا پہلے سے کچھ کھانا لے کر گئی تھی؟ ہے کسی روایت تاریخ میں کہ پہلے سے کھانا لے کر گئیں؟
میں جب نہیں لے کر گئی تو کہاں سے کھانا آ رہا تھا؟ صلوات محمد علیہ وسلم. کہاں سے پانی آ رہا تھا؟ بھائی یہی ہم کہہ سکتے ہیں جہاں وہ تقسیم کرنے والا آیا ہے وہیں سے سب آتا ہوگا. علی قسیم النار والجنہ، علی حبہ جنہ، علی امام الانس والجنہ. اس نام میں جنت کو زبر سے پڑھیے، زیر سے پڑھیے، پیش سے پڑھیے. کسی نے لکھا ہر طرح مولا علی کے لیے. علی حبہ جنہ، ان کی محبت صفر ہے، جنہ صفر. علی حبہ جنہ، ان کی محبت صفر ہے. علی امام الانس والجنہ، علی امام ہیں انسانوں کے بھی اور جنوں کے بھی. علی قسیم النار والجنہ، علی جہاں نار و جنت دونوں کے تقسیم کرنے والے. صلوات محمد والے. اب سب سے بڑی بات جو ہوئی وہ تالا نہیں کھلتا. لوگوں نے کوشش کی کہ چل کر تالا ہی کھولے، لیکن اندر ہے کیا معاملہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو کیوں فکر ہے؟ ارے جا کے ان کے گھر میں کہیے کہ حضرت ابو طالب چلو. یہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، کیونکہ جانتے تھے کہ معاملہ تو کچھ اور ہے، پہلے ہم ہی تحقیق کر لیں. تالا کھولیں کوئی وہ بھی نہیں کھلتا. آپ خانہ کعبہ کے ایک دروازے کا تالا کیوں کھولنا چاہتے تھے؟ کیونکہ آپ کو شک تھا کہ اندر کیا معاملہ ہے. ذرا اپنی طاقت کا اندازہ کسی اور سے کرو. ایک دروازے کا تالا تم نہیں کھول سکے، آنے والا تو ہے جس کی 2 انگلیوں پر باب خیبر. صلوات محمد والے محمد. 2 انگلیوں باب. بھائی میں آج کی بات یہیں میں تمام کروں گا. ایک جملہ صرف اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اسی موقع کی مناسبت سے، تاکہ میں مصائب تک آ سکوں. باقی باتیں انشاءاللہ کل. کیا ہوا؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایک تالا بھی 4 دن تک نہیں کھول پائے. وہ کیا مقابلہ کر سکتے تھے اس کا کہ جس کی 2 انگلیوں پر باب خیبر بلند. بہت پہلے جب کبھی میں یہاں خیبری اشرا پڑھ رہا تھا، اس وقت کا ایک جملہ 10 دن تک 9 دن تک خیبر پر معاملہ تھا. آج اس میں کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کیسے خوش نہیں ہوتے ہیں. یہ مولا کا ذکر ہے، مگر اس جملے کو بیان کرنے سے پہلے آپ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں. دیکھیے بعض چیزیں بعض چیزوں کا بیان کرتے وقت تعلق ایسا ہوتا ہے کہ آپ موبائل پر بھی سن لیجئے، ٹیلی ویژن پر بھی سن لیجئے، ریڈیو پر سن لیجئے، ٹھیک ہے، مگر بعض چیزوں کا تعلق سامنے بیٹھ کر کہنے والے کی بات کو سامنے سے سننے کا الگ ہوتا ہے. اب جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کے لیے ہے، کیونکہ مولا علی کا ایک جملہ ہے اور اس پر دوسروں کا اعتراض ہے. آپ نے فرمائش فرمائی تھی تو میں اسی حد تک بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو رہی بات؟ سب ہمارے بچے. تو اس وقت یہ ہوا کہ ایک جملہ مولا کا ہے، ایک اعتراض کرنے والوں کا ہے، اور ایک میں بیان کروں گا. مولا کا جملہ کیا ہے؟ ما قلعت باب خیبر بقوت انسانیہ. جب کام ہو چکا سب تو آپ نے فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت انسانیہ. میں نے اس خیبر کے دروازے کو انسانی طاقت سے
فتح نہیں کیا. ما قلعت، میں نے فتح نہیں کیا، میں نے اس پر فتح نہیں پائی اس خیبر کے دروازے پر بقوت انسانیہ، انسانی قوت سے، بل بقوت ربانیہ. مجمع اگر سمجھ چکا ہے تو صلوات محمد علیہ. ما قلعت، میرا خیال ہے میں 20-25 سال کے بعد اپنے اس پورے اشربے کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. ہمارے اس اشرے میں مشکلات ہیں، مجمع کو یہاں تک آنے میں مشکلات کئی ہیں، اور جو آ جاتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ فرش رضا پر آ کر بیٹھتے ہیں. میں یہ کہوں گا آپ سے، محسن میاں آپ بھی بہت پرانے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ارشد صاحب بھی بہت زیادہ، یہ سب ہمارے مجمع جتنے حضرات تشریف میں ہیں جو پرانے ہیں وہ سب پرانے حضرات ہیں. اب میں اس سے پہلے کہ جملے پہ بات تمام کر دوں، انعام والی بات کہہ دوں. جہاں جہاں حضرات ہیں، بچیاں، لوگ، میرے بچے نوجوان، اگر بتا سکو گے تو بہت اچھا ہے. یہ بتائیے جس کعبے کی بات ہو رہی ہے، جس مکے کی بات ہو رہی ہے، قرآن وہاں نازل ہوا ہے نا؟ یہ بتائیے، جہاں تک میں سوال کر رہا ہوں، یہ بتائیں قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ جو جانتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. جو جانتے ہیں قرآن میں کتنے سورے ہیں. اچھا، تم بچی بھی ہاتھ اٹھا رہی ہو ماشاءاللہ. اب اس کے بعد دیکھوں گا ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں. اب یہ بتائیے اسی کا دوسرا جز ہے سوال کا، قرآن کے کتنے سورے مکے میں آئے اور کتنے مدینے میں آئے؟ میں 1 منٹ سوچنے کا دیتا ہوں. قرآن کریم کے 114 سوروں میں سے کتنے مکے میں آئے اور کتنے مدینے میں آئے؟ 1 منٹ سوچنے کا ہے. اگر کسی کی سمجھ میں آ گیا ہو تو ہاتھ اٹھائے، تو اسے معلوم ہے کہ کتنے مکے میں آئے اور کتنے مدینے میں آئے. میں حضرات علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں، وہ تو جانتے ہیں، اور مجمع سے پوچھ رہا ہوں. سوال تھوڑا سخت ہے، اگر کوئی جواب دے دے تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا. 114 سوروں میں کتنے مکے میں آئے اور کتنے مدینے میں آئے؟ نہیں نظر آ رہا مجھے کوئی بتانے والا. اور 114 کا تو جواب مجھے وہاں سے بچی نے فوراً دے دیا، تو میں اس تک آدھا جواب بھی صحیح ہے. چلیے تو میں اسے کچھ پیش کروں گا یہاں سے. اور یہاں کس نے جواب دیا اس مجمع میں؟ یہ ہاتھ ادھر پہنچا دیجیے، یہ میرا قلم ہے، پہنچ جائے گا. اس کو دیجیے، پیچھے دیجیے، ایسے ہی دے دیجیے، یہاں دے دیجیے، ان کو دے دیجیے. رکیے نہیں، آپ دے دیجیے. شہزاد اس کو پہنچاؤ ادھر، اور دیجیے. بیچ کے دروازے سے دیجیے، بیچ کے دروازے سے، بیچ کے دروازے پیچھے دے دیجیے، پیچھے پیچھے پیچھے. ارے وہ نہیں سن رہے. لو بیٹے اٹھاؤ تمہارے. آئیے میں بتا دیتا ہوں، اگر ابھی بھی کسی کو یاد آ جائے تو بتائے کتنے سورے مکے میں آئے اور کتنے سورے مدینے میں آئے. آج بڑی معذرت کے ساتھ میں تھوڑا اپنی بیان کے وقت کو بڑھا رہا ہوں، مگر کسی کا وقت نہیں حاصل کر رہا ہوں. دیکھیے میری مصیبت یہ ہے کہ میں جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں، میری گفتگو کا مفہوم تمام ہونے میں ابھی بگرے میں پڑا. بہت کوشش کی لوگوں نے، 1 گھنٹہ، بہت سے لوگ ہیں 1 گھنٹہ 20 منٹ پڑھا. پچھلے سال بگرے گیا تھا 1 گھنٹہ، میں 1 گھنٹہ 50 منٹ پڑھا، یعنی 2 گھنٹے. تو یہ مجمع بھی ہر روز کی مجلس کے لیے میں کم سے کم 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ تو چاہتا ہوں. تو نہیں ملے گا.
کیونکہ اور مجالس ہیں، تو اس لیے تھوڑا آج کا بھی وقت بڑھاتے ہوئے بس اتنا کہوں آپ سے، مکہ معظمہ میں 86 سورے آئے اور مدینے میں 28 سورے آئے۔ 86 اور 28 کتنے ہوئے؟ 114۔ یہ 114 میں کبھی میں نے کہا ہے ایک اللہ کے نام کا، 14 معصومین کے نام۔ صلوات محمد و آل محمد، بلند آواز سے صلوات محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، چونکہ انجمن بھی ہے، میں محتممین انجمن سے بھی شکر گزاری متشکر اور ممنون، لیکن اس سے آپ سے کہوں، آپ بات کو تمام کروں ایک جملے کے ساتھ۔ مولا علی نے فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت انسانیہ بل بقوت ربانیہ، میں نے قلعہ خیبر کو انسانی قوت سے فتح نہیں کیا بلکہ ربانی قوت سے۔ تو میرا جملہ ہے بہت پہلے کا، کبھی وہ دوسرا عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بعض علماء اسلام نے جن کا مزاج ہے کہ فضائل کو کم کر دیا جائے، انہوں نے اعتراض کی نیت سے کہا اگر مولا علی نے اگر قلعہ خیبر کو فتح بھی کر لیا تو کون سی بڑی بات تھی؟ لیکن انہوں نے خود فرمایا کہ ربانی قوت سے فتح کیا، تو کون سی بات تھی؟ اگر ہمارے ہاتھ میں بھی ربانی قوت آ جائے تو ہم بھی فتح کر لیں۔ ان کا جواب میں نے دیا ہے، کتنی ہی حرص کر لو، برابری کر لو، جملہ سنو گے، وہ ہاتھ تو لاؤ جس کی لکیروں میں ربانی قوت کا سمندر کروٹیں لے رہا ہو۔ صلوات محمد علیہ۔ وہ ہاتھ تو لاؤ جس کی لکیروں میں ربانی قوت کا سمندر کروٹیں لے سکے۔ وہ ہاتھ تو لاؤ، وہ ہاتھ نہ لاؤ جس کو اس نے کسی پر ظلم سے روکا۔ ظلم اسلام نے ناپسند کیا، رد کیا، شدت سے منع کیا۔ لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے جب آج کے دور میں بھی زمانے گزر گئے، اب بھی ہم نہ سمجھ پائیں کہ اہل رسول کے فوراً بعد وہ کون ہاتھ تھے جن کے سبب کربلا کا واقعہ پیش آیا، وہ کون لوگ تھے؟ یہ کربلا کی یاد، یہ 72 پیاسوں کی یاد، یہ یہاں سے لے کر ہر طرف سجی ہوئی سبیلیں، ان سبیلوں میں پیاسوں کی یاد میں کہیں شربت ہے، کہیں پانی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بڑھ بڑھ کر پلا رہے ہیں، اور سڑک کا ٹریفک ابھی آتے آتے میں نے دیکھا کتنا مشکل تھا مجھے گھر سے یہاں تک آنا۔ سڑک پر جتنا مجمع میری بات کو سن رہا ہے، میری گفتگو کو سن رہا ہے، میں آپ کو ایک بات کہوں گا، اشارتاً کہوں گا، کھل کر نہیں کہوں گا۔ لکھنؤ نے پوری دنیا کو عزاداری کا ایک انداز دیا۔ اس وقت صرف ہم اور آپ لکھنؤ میں وکٹوریہ اسٹریٹ پر جامع نازمیہ کے اندر اور جا پر بیٹھ کر عزاداری کا انداز نہیں پیش کر رہے، صرف ہم اور آپ نہیں، اس وقت دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں نام حسین بلند، کہاں کہاں انہی کالے کپ، وہ کیوں ساتھ دیتے ہیں؟
اس لیے نہیں کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں، ملک کے صرف اس لیے نہیں کہ ہم اس ملک کے والے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ قوم یہ جو مراسم انجام دیتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ قوم والے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ قوم یہ جو مراسم انجام دیتی ہے لیکن خوشی کے مراسم نہیں ہے۔ ساری دنیا کے سامنے قوموں کے اندر خوشیاں منانے کی رسم و رواج ہے، تنہا ایک قوم ہے جو غم کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، بلند ہوتی ہوئی آوازوں کے ساتھ، سوگوارانہ انداز میں اپنے چاہنے والوں کی یاد مناتی ہے، جن کی وہ عزت کرتی ہے، جو جانتی ہے کہ ان میں حسین کون تھے، امام حسین کون تھے۔ عزیزان گرامی، وہ حسین، اور ایک میرا مظلوم امام صرف حسین نہیں، پورا گھرانہ، پورا گھرانہ۔ جب مدینے سے چلے تو ایک بیمار بیٹی نے رخصت کیا، جب عصر عاشور کا وقت آیا، 9 محرم کو بیان کرتا ہوں ہمیشہ، اس بیٹی کا پیغام پہنچا۔ جب عاشور کی صبح ہوئی تو ایک جوان کو دیکھا، اے علی اکبر اپنی اذان کی آواز آج آخری بار اور سنا دو۔ ساتھ والے کیسے تھے؟ مولا امام حسین مدینے میں تشریف فرما ہے، لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحرائی عرب آیا، صحرائی عرب، سمجھیے کہ کہاں تک باتیں گئی ہوئی تھی، ایک صحرائی عرب آیا، جب نہ رسول اللہ سلام کیا، اس کے بعد جب نہ رسول اللہ بہت دور سے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ ہمارے علاقے میں ہم نے آپ کے فرزند کے حسن و جمال کے بارے میں سنا تو میرا دل تھا میں بھی آپ کے اس بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ یوں کہیے کہ وہ امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں آ رہا ہے، ان کے بیٹے کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، اتنی دور سے چل کر آیا ہے۔ تاریخوں میں کہ امام نے اندر کہلوایا کہ علی اکبر کو باہر بلایا جا رہا ہے۔ یہاں پر رکھنے والے نے یہ بھی لکھا کہ حضرت لیلہ کو اس کی عادت تھی، لفظ ام لیلہ غلط ہے، لیلہ کو اس کی عادت تھی کہ اکثر لوگ آتے تھے ان کے فرزند کو دیکھنے کے لیے، تو وہ اپنے بیٹے کو اس طرح سجاتی تھی کہ میرا بیٹا اس طرح آراستہ ہو کے باہر جائے۔ پہنچا پیغام، علی اکبر کو کوئی دیکھنے آیا ہے، علی اکبر کو باہر بھیج دیا جائے۔ ماں نے بیٹے کو سجایا، آراستہ کیا اور اپنے بیٹے کو باہر بھیجا۔ کم سن علی اکبر آئے، اپنے بابا کے پاس کھڑے ہو گئے۔ وہ صحرائی عرب ادب سے سر جھکائے کھڑا ہوا ہے کہ امام نے فرمایا اے بھائی لے، جس نے یہ آیا ہے دیکھ لے، یہ میرا بیٹا ہے۔ سر اٹھایا، امام کے پاس ان کے جوان، ان کے بیٹے کو دیکھا، کم سن علی اکبر دیکھا، بس دیکھنے کے بعد کچھ لرزنے لگا، کانپنے لگا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کوشش کی گئی، جب ہوش میں آیا تو پوچھا بھائی کیوں بے ہوش ہو گیا؟ کہا مولا جیسا سنا تھا اس سے زیادہ میں نے آپ کے فرزند
تو جمال نے مجھ پر اثر کیا کہ میں اس طرح سے ہوا. پھر دوڑ کر کہتا ہے آقا ایک تمنا ہے. کیا چاہتا ہے؟ آقا ایک دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھ کو بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے دے. مسائل یہیں پر ہو جائیں گے، لیکن میں بھی آگے کچھ کہوں گا. مولا ایک دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھ کو بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے. فرمایا میرے بھائی میں دعا تو کر دیتا، لیکن تو بھی مجھے اتنا بتا دے کہ اگر اللہ تجھ کو ایسا ہی بیٹا دے اور اس کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے، اس کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے تو کیا تو برداشت کرے گا؟ نہیں آقا ایسا نہیں، بجائے اس کے پیروں میں کانٹا چبھے میری آنکھ میں چبھ جائے تو برداشت کروں گا. اور میں بھائی میرے سے فرزند کی تمنا نہ کر، میرا یہ بیٹا تیروں اور تلواروں سے شہید کرنے کے لیے. عالم الذین ظلموا، آپ کے سامنے عرض کروں کہ اسی عالم میں وہ جوان ہوتا ہے بیٹا، وہ کم سن بچہ جوان ہوتا ہے. اور اب یہ منزل تھی کہ ہر روز خانوادہ رسالت کی بیٹیاں جب صبح ہوتی تھی تو چلتی تھی کہ چلو لیلا کے گھر میں چلیں، لیلا کے حجرے میں چلیں، چل کر ان کے اس بیٹے کی زیارت کر لیں کہ جو صورت میں سیرت میں رسول جیسا ہے. گویا ہم خالی علی اکبر کو نہیں دیکھیں گے، اپنے رسول کی زیارت کریں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ علی اکبر کیا ہے، علی اکبر کیسے ہیں. وہ علی اکبر، میں بات کو تمام کر رہا ہوں، وہ شاید اپنے بابا کی خدمت میں امام نے فرمایا بیٹا جانے کی اجازت تو دے دوں. جن کا تم پر بہت حق ہے پہلے ان سے جا کر اجازت لو. آئے خیموں میں، عجب منظر ہے حضرت علی اکبر کا. خیموں سے رخصت ہونے کا اس تفصیل کو چھوڑتا ہوں. بس اتنا کہوں گا خیمے سے باہر آئے، خیام حسینی کے درمیان میں وہ خیمہ ہے. لیلا کا ہے. حضرت علی اکبر باہر آئے، پشت فرس پر بیٹھے، پشت فرس پر بیٹھے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ سب تو ہیں، جس کو بہت ضروری تھا ہونا وہ نہیں ہے. صاحب ریاض میں یہاں جو منظر لکھا ہے وہ بہت مؤثر ہے، اس کو میں پیش کر رہا ہوں. بیویاں بھی خیمے سے باہر اس فرس کو، گھوڑے کو گھیرے ہوئے کھڑی ہیں، اس پر امام حسین کا فرزند ہے. میں نے منظر کسی لیے نہیں دیکھا. کوئی بھی گیا اس کے لیے بیویاں باہر نہیں آئیں.